سیوستان پر راجہ دہر کا بھتیجا بھجراد حکمران تھا۔ اس نے فوج کے یہ تیور دیکھے تو رات کے اندھیرے میں قلعے کے شمالی دروازے سے نکل کر فرار ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے سیوستان میں نئے انتظامات کیے اور نئے حاکم مقرر کیے۔ سیوستان سے فرار ہو کر بھجراد نے سیسم کے قلعہ میں پناہ لی۔ محمد بن قاسم نے اس قلعے کو بھی نشانہ بنایا۔ آخر بھجراد اور اس کے سردار لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اب محمد بن قاسم مغربی سندھ کے تمام علاقے پر حکمران تھے اور علاقے کے تمام سردار آپ کے حسن سلوک کے اسیر ہو چکے تھے۔ سیسم میں محمد بن قاسم کو حجاج کا خط ملا کہ نیرون لوٹ جاؤ اور دریائے سندھ عبور کر کے راجہ دیر سے مقابلہ کرو۔ محمد بن قاسم نیرون لوٹ گئے اور محرم 93 ہجری یعنی 93 ہجری بمطابق اکتوبر 711 عیسوی میں قلعہ اشپہار، خیال ہے کہ یہ قلعہ ٹنڈو محمد خان کے قریب پہاڑیوں پر واقع تھا، پہنچے۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد قلعہ والوں نے امان طلب کی۔ یہاں کے انتظامات کر کے محمد بن قاسم دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر راور کی حدود میں پہنچے۔ غالباً یہی شہر رڑی کہلایا جو 2-3 صدی قبل برباد ہو چکا ہے۔ یہ شہر موجودہ بدین کے قریب تھا۔ راجہ دہر کو محمد بن قاسم کی فوج کے دریا تک پہنچ جانے کی اطلاع ملی تو وہ بھی ہاتھی پر سوار ہو کر نکل آیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان دریا عبور نہ کر سکیں اور اگر کوشش کریں تو ان پر زبردست حملہ کیا جائے۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو ضروری ہدایات دیں اور واپس جا کر اپنے بیٹے جے سینا کو محمد بن قاسم کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج دے کر روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج کو جھم یا جھم اور کرہل ٹھٹھا کے نوائی علاقے میں تقریباً 50 دن رہنا پڑا۔ اس عرصے میں خوراک کی کمی ہو گئی اور گھوڑے بیمار ہو کر مرنے لگے۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو فوراً پیغام روانہ کیا۔ جواب آیا کہ 2000 گھوڑے بھیجے جا رہے ہیں اور اسلامی فوج کی کشتیوں کا پل بنا کر دریا عبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی محمد بن قاسم کے کہنے پر حجاج نے سرکہ بھی روانہ کیا۔ اب محمد بن قاسم نے دریا عبور کرنے کی تدبیروں پر کام شروع کر دیا۔ کشتیاں حاصل کی گئیں، انہیں ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا۔ دریا عبور کرنے کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا گیا جہاں دریا کا پاٹ تنگ تھا اور پانی کی روانی بہت تیز تھی۔ کشتیوں کے ایک سرے کو مغربی کنارے پر باندھ دیا گیا اور دوسرا سرا دریا میں چھوڑ دیا گیا جو خود بخود مشرقی کنارے پر پہنچ گیا، جہاں سب سے اگلی کشتی پر موجود سپاہیوں نے دشمن کی مخالفت کے باوجود کشتی کو رسوں اور کھونٹوں کے ذریعے مشرقی کنارے پر باندھ دیا۔ اس طرح محمد بن قاسم کی پوری فوج کشتیوں کے اس پل کے ذریعے دریا کے دوسرے کنارے پر اتر گئی۔ راجہ دہر کو اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے راور کے قریب ایک گاؤں رجپور پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب اس کے پاس لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بھی اپنا لو لشکر لے کر اسلامی فوج کے مقابل پہنچ گیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک جھیل حائل تھی۔ اسی اثناء میں رمضان کا مبارک مہینہ برکتیں اور سعادتیں لیے آ پہنچا۔ یکم رمضان المبارک 93 ہجری بمطابق 11 جون 712 عیسوی کو راجہ دیر اور محمد بن قاسم کی فوجوں کے درمیان اس فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا، جس کے خاتمے کے ساتھ ہی سندھ میں جبر و استباد کے بت پاش پاش ہو گئے اور یہ سرزمین
اسلام کے نور سے جگمگا اٹھی۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ باطل قوتیں بظاہر زیادہ طاقتور تھیں۔ راجہ دیر کے پاس 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہی تھے، 100 جنگی ہاتھی تھے، اور اس کے پاس جنگی ساز و سامان کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے مقابلے پر حق کے لشکر کی شان یہ تھی کہ وہ صرف 12,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ 9 دن تک فریقین میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 9 رمضان المبارک کو لڑائی میں شدت آ گئی۔ راجہ دیر نے یہ دیکھ کر ہاتھی میدان میں اتارے، لیکن مسلمان سپاہیوں نے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم ہو کر ہاتھیوں پر حملہ بول دیا۔ ہاتھی اس جلغار سے بکھلا کر الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں سورج غروب ہو گیا اور لڑائی تھم گئی۔ 10 رمضان المبارک کی سحر طلوع ہوئی تو راجہ دیر اپنے وسیع لشکر کو لے کر آگے بڑھا۔ ادھر محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو منظم کیا، ہدایات دیں، اور ساری فوج 5 صفوں میں تقسیم ہو گئی۔ امیر لشکر محمد بن قاسم نے اس کے بعد اپنے مجاہدین سے کہا کہ جس شخص کو جہاں مقرر کیا گیا ہے وہ اسی جگہ رہ کر لڑے۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ کی فتح و نصرت نیک لوگوں اور پرہیزگاروں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو اور اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر سجائے رکھو۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں دونوں جانب سے دستے بھیجے گئے، پھر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان اس جذبے اور جوش سے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر گرے کہ اس کی صفیں تتر بتر ہو گئیں۔ محمد بن قاسم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حملے کا حکم دیا۔ نوجوان سپہ سالار کی آواز نے اسلامی فوج میں نئی روح پھونک دی۔ تیروں کی بارش ہونے لگی، منجی کے پتھر برسانے لگی، تلواروں کی چھنکار سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ ایک مسلمان تیر انداز نے راجہ دہر کی سواری کو نشانہ بنایا۔ مسلمان فوج آگ لگانے والے تیر استعمال کر رہی تھی۔ تیر سیدھا راجہ کی سواری میں لگا اور ہاتھی پر راجہ کے بیٹھنے کے لیے جو خوبصورت نشست گاہ بنائی گئی تھی اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہاتھی اس صورتحال سے حواس باختہ ہو کر قریبی جھیل میں جا گھسا اور بیٹھ گیا۔ محاوت نے بڑی مشکل سے ہاتھی کو کھڑے ہونے پر آمادہ کیا۔ راجہ دیر اب مجبور ہو کر پیدل میدان میں کود پڑا۔ اس کے وفادار ساتھی اس کے اطراف موجود تھے، لیکن راجہ دہر کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ادھر آفتاب غروب ہوا اور ادھر راجہ دہر کے اقتدار کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ ایک مسلمان سپاہی نے اس کے سر پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تلوار سر کو کاٹتی ہوئی گردن تک اتر گئی۔ ایک مغرور اور خود پسند راجہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ راجہ دہر کے مرتے ہی برہموں نے اس کی لاش کو کیچڑ میں چھپا دیا۔ ادھر اسلامی لشکر راور کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ بعد میں برہمنوں کی نشاندہی پر راجہ دہر کی لاش برآمد کر لی گئی۔ راور فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے فوجیوں کو تو سزائے موت دے دی، لیکن پرامن شہریوں سے کوئی تعارض نہ کیا، بلکہ انہیں زیادہ سہولت کے ساتھ شہر میں آباد کر دیا۔ اس فتح کے نتیجے میں بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، جس کا 5واں حصہ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو روانہ کر دیا۔ راجہ دہر کے بیٹے جے سنہ کے دل میں باپ کے قتل کے انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور برہمان آباد پہنچ کر چاروں طرف سے فوج اکٹھی کر رہا تھا۔ شوال 93 ہجری بمطابق جولائی 712 عیسوی کے مہینے میں محمد بن قاسم کی فوج نے
برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کی، راستے کے قلعوں کو فتح کیا، دہلیلا میں قیام کیا۔ اسی دوران محمد بن قاسم نے ہندوستان کے راجاؤں اور دیگر حکمرانوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں قبول اسلام کی دعوت دی۔ برہمن آباد کے مشرقی کنارے پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد محمد بن قاسم نے جے سنا کو پیغام بھیجا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا ہمارے مطیع ہو کر جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جے سنا برہمن آباد میں فوج کو تیار کر کے خود چنیسر کی طرف فرار ہو چکا تھا۔ فوج نے لڑنے پر آمادگی ظاہر کی تو رجب 94 ہجری کی پہلی تاریخ 12 اپریل 713 عیسوی کو برہمن آباد کی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 6 ماہ تک جاری رہی۔ دشمن کی فوج قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چچ نامہ کے مطابق راجہ دہر کی سابقہ ملکہ اور محمد بن قاسم کی بیوی نے برہمن آباد والوں کو سمجھایا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ برہمن آباد کے باشندے تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ انہیں امان دے دی جائے۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد فاتح سندھ نے اعلان کیا کہ جو لوگ خوشی سے مسلمان ہو گئے ہیں ان کے حقوق دیگر مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ اس پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے مندروں کے لیے قائم جائیدادوں میں کوئی دخل نہ دیا۔ جنگ میں جن تاجروں، کسانوں اور دیگر شہریوں کو نقصان پہنچا تھا ان کی مالی امداد کی مال گزاری وصول کرنے کے لیے ان برہمنوں کو مقرر کر دیا جو پہلے بھی یہی کام کرتے تھے۔ انہیں تاکید کی کہ رعایا پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ اس قسم کے اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل تک جو برہمن مسلمانوں کے دشمن تھے وہ آج گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ اگر ہم عربوں کی اطاعت نہ کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ برہمن آباد کے داخلی انتظام کے لیے محمد بن قاسم نے 4 معزز تاجروں کی ایک کمیٹی بنائی اور دیوانی عدالت اس کے سپرد کر دی۔ انتظامات سے فارغ ہو کر 3 محرم 95 ہجری بمطابق 28 ستمبر 713 عیسوی کو محمد بن قاسم منہل پہنچے۔ وہاں بدھ مت کے ماننے والوں نے اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ یہاں سے بھراور سما قوم کے علاقے لوہانہ اور پھر سہتا قوم کے علاقے میں پہنچے۔ اب ان کا ارادہ ارور پر فوج کشی کا تھا جو دارالحکومت تھا، اور جہاں راجہ دہر کا ایک اور بیٹا گوپی حکمران